جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد من اہتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. معزز حاضرین، آج کے درس میں کچھ ایسے کام یا ایسے الفاظ جس کا ارتکاب کر کے ایک انسان شرک کرتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک کر رہا ہے. اگر آپ سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ارے یہ تو شرک ہے، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. ایسے کچھ الفاظ کو یہاں پر محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین کے اس قول کو آپ نے باب بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، تم لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ یا اللہ کے لیے انداد مت بناؤ. ند واحد ہے جس کی جمع انداد. اللہ رب العالمین کے برابر کا کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے اللہ کی ذات میں ہو، چاہے اللہ کے افعال میں ہو، یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہو. کسی کو بھی اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حق اگر کوئی بندہ کسی انسان کو یا کسی درخت کو یا کسی جانور کو یا کسی پہاڑ کو دیتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ ند بنایا، اور یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں معلوم ہے، تمہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں کرتے، سب کرنے والا اللہ ہے، یہ سب تمہیں معلوم ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو. اس سے پہلے کی آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کفار سے کہا کہ زمین کو بچھونا ہموار بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. اور زمین میں اناج کو اگانے والی ذات، بارش برسانے والی ذات، اور آسمان یہ سب بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. جب تم جانتے ہو کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرتے ہو؟ 3 طرح کی باتیں اس درس میں آپ سنیں گے. ایک بندہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کی قسم کھا کر، اللہ کے ساتھ کسی اور کی قسم کھا کر یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا کر بندہ شرک کرتا ہے. ایک نعمت کو منسوب کرنے کے اعتبار سے بندہ شرک کرتا ہے. بسا اوقات اللہ کو اور مخلوق کو ایک برابر کر کے انسان شرک کرتا ہے. اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الانداد هو الشرک، انداد یہاں پر شرک ہے. اور شرک سے مراد آپ جہاں بھی اس باب میں سنیں گے شرک اصغر مراد ہے. ایسا شرک جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. شرک اصغر سے متعلق فرماتے ہیں اخفا من دبیب النمل علی صفات سودا. یہ جو شرک اصغر ہے یہ اتنا چھپا ہوا ہے یا اتنا باریک، اتنا چھپا ہوا ہے یہ کہ کالی رات میں کالے پتھر پر ایک چونٹی چلتی ہے تو انسان کو کیا وہ نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. اس سے بھی خطرناک یا اس سے بھی چھپے ہوئے انداز میں شرک اصغر انسان کے اندر آ جاتا ہے اور انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا. اب شرک اصغر کیا ہے بتاتے ہیں. ایک انسان قسم کھاتا ہے. سب سے پہلے ہم قسم کھانے کے اعتبار سے شرک دیکھیں گے. ایک انسان قسم کھاتا ہے واللہ، اللہ کی قسم، وحیاتک، اور تیری زندگی کی قسم. انسان اپنی بات میں اہمیت دلانے کے لیے اللہ کی قسم کھاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے تیری زندگی کی قسم. یعنی اس نے اللہ کی بھی قسم کھائی اور بیوی کی بھی قسم کھائی. بیوی اللہ ہے نعوذ باللہ، بیوی غیر اللہ ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کیوں غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے؟ اس لیے کہ قسم میں ایک تعظیم ہے. قسم اس میں ایک تعظیم ہے، ایسی تعظیم کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. جب بندہ قسم کھاتا ہے ایسی تعظیم ہوتی ہے اس میں کہ اس تعظیم کے بعد یہ تصور انسان کو دیتا ہے کہ اب وہ غلط نہیں کر سکتا. اب
اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ایسی تعظیم میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم مت کھاؤ. اللہ کے لیے جائز ہے, انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا, لیکن اللہ کے لیے جائز ہے. اللہ نے انسانوں کی قسم کھائی, اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی حوالہ دیا. اسی طرح اللہ رب العالمین جو جنگ میں گھوڑے دوڑتے ہیں, ان گھوڑوں سے جو آواز نکلتی ہے اور اس سے جو چنگاری نکلتی ہے گھوڑے دوڑنے, اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی. اللہ نے وقت کی زمانے کی قسم کھائی. اللہ کے لیے جائز ہے, لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں. ایک انسان کہتا ہے اللہ کی قسم اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اور تیری زندگی کی قسم, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دو طرح سے شرک. ایک انسان یہ جملہ کہتا ہے اللہ کی قسم اور بیوی سے کہتا ہے تیری زندگی کی قسم, دو طرح کا شرک. ایک شرک ایسا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی, اور دوسرا شرک ایسا کہ اللہ کی تعظیم میں اس نے بیوی کو بھی ملا لیا. ایک غیر اللہ کی قسم کھا کر شرک, اور دوسرا اللہ کی تعظیم میں کسی اور کو ملا کر کے شرک. اسی طرح دوسرا شرک یہ کہ نعمتوں کو منسوب کرنے کے اعتبار سے ایک انسان کہتا ہے لولا کلیبہ, اگر کتے کا بچہ نہ ہوتا لاتان اللصوص, تو چور آتے اور چوری کر کے چلے جاتے. گھر ہے, اس میں قیمتی مال ہے, اور چور اس میں رات میں چورانے کے لیے آتے ہیں, لیکن چور ابھی چورانے کے لیے آتے ہیں کہ کتے کا بچہ دیکھ کر کے انہیں کیا کرتا ہے, آواز کرنے لگتا ہے, لوگ جاگ جاتے ہیں, چور ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں. اب آدمی صبح اٹھ کر کے کیا کہتا ہے, اگر اللہ رب العالمین اگر یہ کتے کا بچہ نہ ہوتا تو چور آ کر کے چوری کر کے چلے جاتے. تو نعمت کو منسوب کرنے کے اعتبار سے یہ شرک ہے کہ اس نے کیا کیا, اللہ رب العالمین نے نعمت دی اور اس نے منسوب کس کی طرف کیا, کتے کے چیخنے پر. تو ایسا کل بھی ہم نے سنا تھا اور آج بھی سن رہے ہیں, اور ایسا شرک ہوتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, بسا اوقات کہیں پر قتل ہو رہا ہے یا کہیں پر آپ کو کسی مدد کی ضرورت تھی, تو ہم اسے بتاتے ہیں اگر تم ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا, یا اگر تم ہوتے تو بہت زیادہ اور مال کما لیتے. جبکہ وہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر نقصان پہنچنا ہے تو پہنچ کر کے رہے گا, فائدہ پہنچنا ہے تو پہنچ کر کے رہے گا. یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. قسم کے اعتبار سے ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, لیکن اللہ کی صفات کی قسم انسان کھا سکتا ہے. اب اللہ کی صفات میں اللہ رب العالمین کا قرآن بھی آتا ہے, اور ہمارے یہاں قرآن کی قسم بہت کھاتے ہیں لوگ, کھاتے ہیں نا قرآن کی قسم. تو قرآن کی قسم کھانا یہ چیز کیا ہے, جائز ہے, لیکن قرآن کی قسم کھانے کا طریقہ ہمارے یہاں غلط ہے. قرآن کی قسم کھانے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ, سامنے مصحف جو ہمارے یہاں ہارڈ کاپی تباہ شدہ جو مصحف ہے اس کو غلاف میں لپیٹ کر کے لاتے ہیں, لا کر کے اس پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھانے کی بات کرتے ہیں. ایسی قسم کھانا کیا ہے, بدعت. قرآن کی قسم کھانا تو جائز ہے, لیکن یہ طریقہ کیا ہے, بدعت ہے. کچھ لوگ سر پر قرآن کو رکھ کر کے قسم کھاتے ہیں, کچھ لوگ سینے سے لگا کر کے قسم کھاتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم جس کفار کے معاشرے میں رہتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی یہ چیز ہمارے اندر آ گئی. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی وغیرہ میں یا عدالتوں میں کہ جب ایک مجرم کو سچ کہنے کی عدالت میں تلقین دلائی جاتی ہے تو اس کے سامنے ان کی ایک مذہبی کتاب لائی جاتی ہے, اور وہ اس پر ہاتھ رکھ کر کے کیا کرتا ہے, قسم کھاتا ہے. یہی طریقہ انسانوں نے, مسلمانوں نے, بسا اوقات توحید والوں نے بھی یہ ایجاد کر لیا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے یا سینے پر یا سر پر رکھ کر کے قسم کھاتے ہیں. یہ طریقہ کیا ہے, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اور جب آپ قرآن کی قسم کھائیں تو آپ کی نیت یہ ہو, اس میں جو الفاظ ہیں, جو کلمات ہیں, آپ اس کی قسم کھائیں. اس کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے, رٹ ہوتا ہے نا قرآن کے اوپر, جو اٹا ہوتا ہے, وہ تو قرآن نہیں ہے. اس میں کچھ تجوید کے قواعد ہوتے ہیں, وہ بھی قرآن نہیں ہے. قرآن صرف جو تلاوت کیا جاتا ہے وہی ہے. اس کو مراد لے کر کے انسان قسم کھائے تو قرآن کی قسم کھانا جائز ہے, اور جو طریقہ ہے یہ بدعتی طریقہ ہے, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَانَا اللُّصُوصُ, گھر میں اگر بدخ نہ ہوتی, بسا اوقات بدخ کسی انجان شخص کو دیکھ کر کے آواز کرنے لگتی, تو چور آئے, بدخ نے آواز کیا, لوگ جاگ گئے, تو کہتے ہیں اگر بدخ نہ ہوتی تو کیا ہوتا, چور آ کر کے چورا کر کے چلے جاتے. یہاں پر بھی نعمت کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے شرک کہا گیا, اور یہ شرک کون سا ہے, شرک
اصغر ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن یہ کبیرہ گناہ سے بھی بڑا ہے. گناہوں کی ترتیب ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک اکبر سب سے بڑا گناہ. اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ شرک اصغر. اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ بدعت. اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ. اس کے بعد صغیرہ گناہ. صغیرہ گناہ ہے اس کے بعد. تو کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا کون سا؟ زنا سے بڑا گناہ ہے یہ. نعمت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب، زنا شرک ہے، شرک اصغر بھی نہیں ہے زنا، لیکن کسی اور کی طرف نعمت کو منسوب کرنا یہ شرک اصغر ہے. اور اگر بغیر توبہ کے بندہ مر جائے شرک اکبر کرتے ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن شرک اصغر سے متعلق یہ بات نہیں ہے. لیکن شرک اصغر تمام کبیرہ گناہوں سے کیا ہے؟ بڑا ہے. انسان کو سوچنا چاہیے. اسی طرح اللہ کو اور انسان کو برابر کرنے کے اعتبار سے بندہ بسا اوقات شرک کرتا ہے. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، وقول الرجل لصاحبہ، آدمی کا اپنے دوست کو یہ بات کہنا، ما شاء اللہ وشئت، اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا، اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا. یہ شرک ہے، یہ شرکیہ جملہ. اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا. اس نے دوست کو اور اللہ کو کیا کیا؟ ایک کر دیا. یہ زبان کا شرک ہے. شرک اصغر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک نیت میں اور ایک الفاظ کے ذریعے. نیت میں کیسے؟ آپ عبادت کے لیے آئے اور آپ نے اللہ کے لیے عبادت کرتے کرتے لوگ دیکھ رہے ہیں تو عبادت کو اور اچھا کر دیے، تو یہ نیت کا شرک ہے اور ریاکاری سے متعلق ہم نے پڑھ لیا ہے. اور ایک ہے الفاظ کا شرک، وہ یہی کہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو اور اس کو ایک قرار دیا. ہاں، ہم دوست سے افضل کس کو مانتے؟ دوست سے افضل اللہ ہی ہے نا. لیکن زبانی طور پر الفاظ ادا کرتے ہوئے ہم نے تعبیر ایسے استعمال کی کہ دوست اور اللہ ایک ہو گئے یہاں پر، نعمت زبانی طور پر. تو بسا اوقات آپ کی نیت جو بھی ہو، آپ جو الفاظ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں اس پر پکڑ ہوتی ہے. آپ اس سے کہیں آپ ایسا کر کے شرک کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میرا تو مقصد یہ ہے، اللہ ہی عظیم ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے. لیکن زبان سے الفاظ ایسے ادا کر رہے ہیں جو شرک پر دلالت کرتے ہیں تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، زبان پر مواخذہ ہوگا. تو تین طرح کا شرک ہوتا ہے یہاں پر جو بیان ہوا ہے. ایک غیر اللہ کی قسم کھا کر، ایک نعمت کو منسوب کرنے کے اعتبار سے، دوسرا اللہ اور دوست کو یا مدد کرنے والوں کو برابر کر کے. آگے اس باب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک اور اثر یہاں روایت نقل کرتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں وان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بات مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. او اشرک، یا شرک کیا، یا پھر کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، اس نے شرک کیا یا کفر کیا. یہ آپ نے کب کہی بات؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کعبۃ اللہ کی قسم کھائی. کس کی قسم کھائی؟ اب کعبۃ اللہ دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے افضل ہے. جب وہ اتنا افضل ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کا 1,00,000 ثواب ہے، تب پھر اس کی قسم کھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں کھانا ہے اس کی قسم؟ اس لیے کہ وہ غیر اللہ، اللہ تو نہیں ہے نا، وہ غیر اللہ ہے. غیر اللہ کتنا ہی باعزت کیوں نہ ہو، اس کی قسم نہیں کھائیں گے. تمام مسجدوں میں سب سے افضل کعبۃ اللہ ہے، اس کی بھی قسم کھانا جائز نہیں. اسی طرح تمام انسانوں میں سب سے افضل اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن لوگ کھاتے ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، اس کو غور سے سنیں، یہ چیز بھی ہمارے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا، یہ کہ میں اللہ رب العالمین کی قسم کسی جھوٹی بات پر کھا لوں، یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے اس بات کے مقابلے میں کہ میں کسی سچی بات پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤں. میں ایک بات جھوٹی ہے، اس بات پر اللہ کی قسم کھا لوں، یہ بات میرے نزدیک کم درجے کی ہے اس بات کے مقابلے میں کہ کسی سچی بات کا یقین دلاتے ہوئے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لوں. اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ اللہ کی اگر کوئی بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. یہ شرک نہیں ہے نا، کبیرہ گناہ شرک کے مقابلے میں چھوٹا ہے. اب اگر ایک بندہ جھوٹ سچی بات پر
کسی پیر کی، بزرگ کی یا کسی ولی کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے. تو شرک اصغر کے مقابلے میں کبیرہ گناہ چھوٹا ہے. یہی فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مجھے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لینا یہ بات پسند ہے اس بات کے مقابلے میں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤں، اس لیے کہ قسم میں تعظیم ہے، اور ایسی تعظیم کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ کی. انسان بسا اوقات اپنی باتوں میں ممبر پر ٹہرا ہے، ممبر پر ٹہر کر خطبے میں کہتا ہے ممبر پر ٹہر کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مطلب ممبر کی قسم کھانا جیسا ہے یہ کہ میں یہاں ہوں تو میں جھوٹ نہیں، اذان ہو رہی ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. بسا اوقات انسان کھانا کھاتے ہوئے کہتا ہے رزق پر بیٹھا ہوں. رزق کی قسم کھانا، ممبر کی قسم کھانا، اذان کی قسم کھانا، یہ سب شرک اصغر ہے، جائز نہیں ہے یہ. لیکن زبان پر انسان کے اس قدر یہ الفاظ چڑھ چکے ہیں، انسان یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ شرک اصغر کر رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی رعایت کرتے ہوئے اسے شرک اصغر قرار دیا. کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے علم حاصل کرنا اور احتیاط کرنا ہے. اگر اللہ اس کو شرک اکبر قرار دیتا تب پھر میں اور آپ اس شرک سے بچ نہیں پاتے. اللہ نے ہماری طبیعتوں کا، ہمارے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اس حرکت کو شرک اصغر قرار دیا، اس لیے کہ یہ بسا اوقات جانے انجانے میں انسان سے ہوتے رہتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں دھڑلے سے اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، لیکن مخلوق کی جھوٹی قسم کھانے سے ڈرتے ہیں. آپ ایک اپنے کسی ساتھی کو یا کسی ایسے شخص کو جسے اس کا علم نہیں ہے ایک بات کا یقین دلا، آپ کے سامنے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ اس کے سامنے اس کے بچے کو لے کر کے جائیں، کہیں کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اپنے بچے کی قسم کھا. وہ آپ کے سامنے بار بار اللہ کی قسم کھا کر کے یقین دلا رہا ہے، آپ کو نہیں آ رہا یقین، آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اب آپ اس کی چوری پکڑنے کے لیے اس کے بچے کو سامنے لے کر کے چلے گئے اور اس سے کہو کہ تو اس کی قسم کھا کر کے بتا تو سچا ہے. کھائے گا وہ قسم؟ جبکہ وہ غیر اللہ ہے، جبکہ وہ غیر نہیں کھائے گا. یعنی مخلوق کے نزدیک جہالت میں یہ پیر، بزرگ، ولی یا اس کے رشتہ دار یا اس کا بچہ اس قدر عزیز ہو گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ان کے اندر گھٹ گئی ہے. مسجد نبوی میں ایک واقعہ ہم نے سنا تھا کہ کچھ لوگ جو قبر پرستی کیا کرتے تھے، قبر پرست تھے، وہاں آئے اور اپنی کسی بات کا یقین دلاتے ہوئے بار بار قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم. تو ان کے کسی جاننے والے نے ان سے کہا تم فلاں بابا کی قسم کھاؤ. وہ نہیں کھا رہے ہیں قسم. کیوں؟ اس لیے کہ بابا اگر ناراض ہو گئے تو ان کی زندگی تباہ ہو برباد ہو جائے گی. یعنی اللہ سے جیسا خوف ہونا ہے وہ پیروں سے، ولیوں سے، بزرگوں سے ویسا خوف ہے ان کا. اور آج ایسا ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کہتا ہے ما شاء اللہ وشاء فلان، تم نے چاہا اور فلاں نے چاہا، یعنی اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا، تو یہ شرک ہے. اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا، چاہتا تو اللہ ہی ہے لیکن الفاظ ایسے ادا کر رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے اور انسان کی مرضی سے ایسے ہوا. بسا اوقات انسان سامنے والے سے کہتا ہے تو کرنا تو کر سکتا ہے، تم چاہو تو کر سکتے ہو، ایسے یہ نہیں کہتا کہ اللہ رب العالمین چاہے پھر تم چاہو. اس انسان کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے اگر تو چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو کچھ چاہتے ہو یہ تم نہیں چاہتے بلکہ اللہ چاہ رہا ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے. کوئی بیٹھا ہے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی چل کر کے جا رہا ہے، یہ سب لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جبکہ کرتا کون ہے؟ یہ اللہ ہونے دے رہا ہے، اس لیے سب ہو رہا ہے. تو ایسا کہنا کہ اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. ایسا کہنا کہ اللہ رب العالمین نے چاہا پھر تم نے چاہا، یہ شرک اصغر نہیں ہے، لیکن یہ توحید کا سب سے کمتر درجہ ہے. اس لیے کہ ہم یہی کہیں کہ اللہ نے چاہا تب جا کر کے یہ بات ہوئی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا ماشاء اللہ، ایسا کہو ماشاء اللہ اللہ نے چاہا ثم شاء فلان، پھر فلاں آدمی نے چاہا. اللہ کے ساتھ مخلوق کو کبھی بھی برابر نہیں کرنا ہے. اس لیے ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلاف اس بات کو ناپسند کرتے تھے، یعنی حرام سمجھتے تھے. وہ کہیں کہ اعوذ باللہ و بک، اللہ نے مجھے پناہ دی اور تم نے مجھے پناہ دی. تکلیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے بچنے کے لیے ایک آدمی کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، جا کر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ نے پناہ دی اور تم نے پناہ دی. تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے پناہ دی، پھر اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تو تم نے مجھے سہارا دیا. ایسا کہنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے پناہ دی اور تم نے پناہ دی، گرچہ اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ نے پناہ دی، لیکن الفاظ ایسے ادا کر رہا ہے جس سے شرک واقع ہو جاتا ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس جملے سے متعلق اور بھی کچھ ایسی باتیں ہیں
جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں اور ہمیں پتہ نہیں اور ہم سے ایسے ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عقیدہ کا علم حاصل کرنے اور اللہ علمی میں بغیر جانے غفلت میں جو ایسے الفاظ ہم ادا کر دیتے ہیں جس سے شرک واقع ہو جاتا ہے ہم سے، اللہ وہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ایسے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائیں۔ ان باتوں کو سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسے کہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے آج کے باب میں سنا کہ 3 اعتبار سے بندہ شرک اصغر کرتا ہے، 3 اعتبار سے بندہ شرک اصغر کرتا ہے، بس 2 اعتبار آپ بتا دیں۔ بتاؤ۔ مطلب نعمت کو منسوب کرنے کے اعتبار سے شرک، کہ چور ہمارے مال کو چوری کرنے سے رہ جائے، چوری نہ کر پائے، ایسا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ کتے کی تعریف کرتا ہے، اس کی نسل کی، اس کے چیخنے کی، اس کے بعد اسے اور زیادہ کھلانے پلانے لگ جاتا ہے، جبکہ بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ یعنی نعمت کو منسوب کرنے کے اعتبار سے بندہ شرک اصغر کرتا ہے، اللہ نے بچایا، اس نے کتے کی طرف نسبت کی۔ دوسرا، یعنی غیر اللہ کی قسم کھا کر کے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی قسم کھاتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بارک اللہ فیک۔ اسی طرح شرک اصغر 2 طرح سے انسان کرتا ہے، شرک اصغر انسان 2 طرح سے کرتا ہے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سنائیے عمران بھائی۔ نیت کا کیسے؟ شرک اصغر نیت کے اعتبار سے کیسے؟ مطلب اس کی مثال دیجئے۔ قسم کھانا تو الفاظ ہے نا؟ ہاں بارک اللہ، چلیے مکمل ہے جواب۔ نیت کرنا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کی نیت تھی، نماز پڑھ رہے ہیں آ کر کے، لیکن کوئی اور شخص دیکھا تو دل میں ارادہ کر لیے کہ وہ بھی ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اور دوسرا کیسے؟ یعنی اللہ کی قسم کھانا، یا پھر اللہ نے نعمت دی ہے تو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یا اللہ کو اور دوست کو الفاظ کہتے ہوئے ایسے الفاظ ادا کرنا کہ ایسا لگے کہ اللہ اور دوست نے مل کر چاہا تو ایسا ہوا۔ بارک اللہ فیک۔ ایک آخری سوال ہے آج کا، کہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے کہا مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں اس کے مقابلے میں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤں، وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ بارک اللہ فیک۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کی زندگیوں میں خیر و برکت رکھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ جو وقت لگا رہے ہیں، اللہ اس کے بدلے آپ کی زندگی میں، مال میں، عمر میں خیر و برکت دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا